نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محمد عمران قادری ایک نئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے حوالے سے ایک عنوان لے کر حاضر ہوا ہے۔ یہ آج کا جو عنوان ہے وہ کیسر و کسریٰ پرویز جو تھا اس کے ملعون بدبخت کی سلطنت کس طرح پاش ہوئی اور کس طرح سے وہ انجام کو پہنچا، اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی امام بحقی نے روایت کی ہے، جو کہ محدث ہیں اور امام اہل سنت بھی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کے مقتول ہونے کی اس رات تصدیق کی، اس صبح تصدیق کی جس رات اس نے مرنا تھا، مقتول ہونا تھا، اس نے وہ مارا گیا اپنے بیٹے کے ہاتھوں۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب 6 ہجری میں اکثر بادشاہوں کو عرب کے ارد گرد سراؤنڈنگز میں، عجم کے سراؤنڈنگز میں جو بادشاہ تھے ان کو خطوط بھجوائے، اسلام کی دعوت دی ان کو کہ وہ مسلمان ہوں اور کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائیں، یہ دعوت دی، یہ دعوت نامے بھیجے گئے ان بادشاہوں کو، جس میں یہ کسریٰ ملعون بھی تھا، کسریٰ پرویز اس کا نام تھا۔ یہ فارس کا بادشاہ تھا اور اس کو خطوط بھیجا، اس نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس گستاخ نے آپ کے نامہ مبارک کو پھاڑ ڈالا اور کہا کہ میرے نام کے ساتھ نام سے پہلے نام کیوں لکھا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس نے اپنے ایک عامل یمن بازان کو فرمان بھیجا، یہ بازان اس کا ایک قریبی بندہ تھا، عامل تھا، اس کو پیغام بھیجا کہ تو 2 تیز ترین آدمی اس شخص کے پاس بھیج جس نے مجھے یہ خطوط بھیجے ہیں، اور وہ اس شخص کو لے کر میرے پاس حاضر ہو۔ کسریٰ کا حکم پا کر بازان نے 2 آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجے، مدینہ روانہ کیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جلوہ افروز تھے۔ وہ بندے حاضر ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے بہت ہی بے باکانہ گستاخانہ انداز میں تقریر کی، گفتگو کی، اور کہا کہ کسریٰ آپ کو طلب کرنا چاہتا ہے اپنے پاس۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم کل آؤ، اب لوٹ جاؤ، مطلب آرام کر لو، جو مطلب جیسے بھی ہے آپ ابھی نہیں، آپ جاؤ اور کل آؤ میرے پاس۔ تو ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ ہمارے نبی غیب کی خبریں بتانے والے بھی ہیں، اور وہ 2 جہاں کے رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، جن و انس کے وہ نبی ہیں۔ تو اسی رات شیرویہ پرویز، جو کہ پرویز کا بیٹا تھا، شیرویہ اس کا نام تھا، شیرویہ پرویز، اس نے اپنے باپ کسریٰ پرویز کو قتل کر دیا، مار ڈالا۔ آپ نے ان دونوں آدمیوں کو بلا کر فرمایا کہ تم چلے جاؤ، رات کو کسریٰ کو شیرویہ نے مار ڈالا ہے، کہاں چلے جاؤ؟ جہاں سے تم آئے تھے۔ جب وہ دوبارہ ان کو طلب کیا گیا، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم واپس لوٹ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیرویہ پرویز نے اپنے باپ کسریٰ پرویز کو مار ڈالا ہے، اور اب تم لوٹ جاؤ۔ وہ حیران ہو گئے، واپس چلے گئے، اور بازان سے واپس جا کر کہا کہ اگر یہ معاملہ بتایا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ کسریٰ جو ہے اس کو مار ڈالا گیا ہے، آپ واپس چلے جاؤ۔ تو بازان نے یہ سن کر کہا کہ اگر یہ خبر کی تصدیق ہو جائے کہ واقعی ایسا ہی ہے تو بے شک وہ پیغمبر برحق ہیں، تو بے شک وہ پیغمبر برحق ہیں۔ انہی ایام میں شیرویہ پرویز جو تھا، اس کا ایک نامہ، اس کا ایک خط آیا بازان کے پاس، جو شیرویہ نے لکھا تھا، لکھوایا تھا، اور وہ بازان کے پاس آیا۔ لکھا اس میں کیا تھا؟ مضمون اس کا یہ تھا کہ پرویز کسریٰ ظالم تھا، میں نے اس کو قتل کر دیا، اور تم اس شخص سے
جو ملک عرب میں پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے کچھ تعرض نہ کرو، یعنی ان سے کچھ جھگڑنا نہ کرو، وہ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دیکھیں، یہ ہوتا ہے وہاں بازان کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر کی تصدیق ہوئی، علم اس کو پہلے آ چکا تھا، ان دو خبر رسان جو لوگ بھیجے تھے ان کی طرف سے پیغام مل گیا تھا، تصدیق اس کو شیرویہ پرویز کے خط نے دے دی کہ کسرا ظالم تھا، میں نے اس کو مار ڈالا ہے، اور عرب کا جو پیغمبری دعویٰ کر رہا ہے تم اس پر کچھ تعرض نہ کرو، وہ پیغمبر ہی ہیں۔ تو بازان نے جب اس خبر کی تصدیق حاصل کر لی تو وہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ مدینہ شریف چلا گیا، اور وہاں پر جا کر سبحان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہ وہ مسلمان ہو گیا، بچوں سمیت وہ مسلمان ہو گیا۔ کسرا نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک پھاڑ ڈالا، آپ کو خبر ہوئی، تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خلاف دعا فرمائی، اور جس کے خلاف سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیں خلاف، تو وہ کہیں کا نہیں رہتا، نہ اس دنیا کا نہ اس دنیا کا، وہ ضلالت اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی اس کو سکون نہیں، عذاب ہی عذاب ہے اس کے اوپر، اور لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو دعا یہ تھی کہ الہی اس کے خاندان کو پاش پاش کر دے جس طرح اس نے میرے خطوط کو پاش پاش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے، وہ خالق حقیقی ہے، اس نے کسرا کے خاندان کی سلطنت کو تھوڑے ہی عرصے میں، مختصر مدت میں بالکل نیست و نابود کر دیا، پاش پاش کر دیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے معجزہ ہے کہ آپ نے جو کسرا کی طرف سے بھیجے گئے دو پیغام رساں تھے، ایلچی تھے، ان کو واپس بھیجا کہ جاؤ، وہ قتل ہو گیا ہے، اس کو مار ڈالا گیا ہے۔ وہ آ کر بازان کو بتاتے ہیں، بازان اس چیز کو ذہن میں رکھتا ہے اور اس کی دیکھتا ہے کہ اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ واقعی وہ نبی سچ ہیں، برحق ہیں، اور اسی اسنا میں شیرویہ پرویز جو کہ اس کا بیٹا ہے وہ نامہ لکھتا ہے بازان کو اور اس کے پاس بھیجتا ہے، بازان کے پاس جو کہ ایک عامل تھا اور وہ کسرا کا قریبی بندہ تھا، کہ کسرا پرویز ظالم تھا، میں نے اس کو مار ڈالا ہے، اور وہ نبی جو پیغمبر کا دعویٰ کرتا ہے عرب کا، اس پر کوئی تعرض نہ کرو، وہ اس کے حال پر چھوڑو، وہ درست ہے، وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ معجزات میں سے ہیں، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے خلاف بدعا کی وہ یہی تھی کہ اس کی سلطنت کو پاش پاش کر دے یا رب ذوالجلال، جس طرح سے اس نے میرے خط کو پاش پاش کیا ہے، اور اس کے خاندان کی سلطنت جو ہے وہ تھوڑے ہی عرصے میں وہ بالکل نیست و نابود ہوگی۔ تو یہ ہے ہمارے نبی کی شان، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہم ان کے غلام ہیں، ان کے غلاموں کے غلام ہیں۔ یہ محمد کی غلامی بڑا صلہ دے گی، یہ محمد کی غلامی بڑا صلہ دے گی، گلاب کی طرح چہرہ کھلا دے گی، اس گلاب کی طرح نا یہ چہرہ کھلا دے گی۔ مت چھوڑنا کبھی دامن مصطفیٰ، مت چھوڑنا کبھی دامن مصطفیٰ، یہ محبت ہمیں اللہ عز و جل سے ملا دے گی۔